اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1980 کی 29 تاریخ ہو گئی اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الصافات کی آیت 47 سے ہو رہا ہے۔ 37/47 سابقہ آیات میں جنت کی آسائشوں کا، نعما کا، نعمتوں کا ذکر چلا آ رہا تھا، اور آیت اس کے بعد وہ سامنے آ رہی تھی جس کے متعلق شاعر اقبال نے کہا تھا کہ میں رہ رہا ہوں کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا، تو مشکل مقام آ گیا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ كَأَنَّهُمْ بَیضٌ مَکْنُونٌ۔ کیا عرض کیا جائے، قرآن کریم کے یہی مقام کہ جس سے انسان وجد میں آ جاتا ہے، ہمارے ہاں کی تفسیروں اور ترجموں میں کیا کچھ کیا بنا کے رکھ دیا۔ یہ مقام وہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا جنت میں حوریں ہوں گی، تو یہ حوروں کا ذکر یہاں ان کے ترجمے کی روح سے آ رہا ہے۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ مجمع مخلوط ہوتا ہے، میری بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں، ہزار احتیاط کے باوجود بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں میں کسی طرح سے بھی پیش کرنے کی جرت کر نہیں سکتا، حیا اجازت ہی نہیں دیتا۔ میں اس سے زیادہ اپنی قومی بدبختی کے متعلق اور کیا کہوں کہ ہمارے ہاں کی یہ تفسیریں اور یہ روایات اس زمانے میں وضع اور مدون ہوئی جب ملوکیت اپنے شباب پر تھی، اور ملوکیت انسانوں کا خدا بن جانا، ان پہ حکومت کرنا۔ دنیا بھر کے جتنے بھی عیوب ہیں وہ اس کے رو میں بہتے ہوئے چلے آتے ہیں، سیلاب ہوتا ہے، ہر قسم کا خط و خاشاک، غلاظتیں، کتابتیں، زندگیاں اس کے ساتھ چلی آتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ چیز جو ان کے اعصاب پہ سوار ہوتی ہے وہ سیکس ہوتا ہے، جنسیت۔ کیوں نظر آتا ہے کہ ملوکیت میں ویسے ہی دولت کی افراط ہوتی ہے، پھر ملوکیت اسے بھی ضروری سمجھتی تھی کہ مذہبی پیشوائیت اس کے ساتھ رہے، کیونکہ انہی کی طرف سے ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ چیز خلاف اسلام ہے، عوام کے دل میں اسلام کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس آوازے کے اوپر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ملوکیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی پیشوائیت کو اپنے ساتھ رکھے۔ فرعون ہو نہیں سکتا تاوقت سے کہ اسے حامان اور اس کے لشکروں کی تائید حاصل نہ ہو۔ قرآن نے حامان کے جنود کہا ہے، یعنی حکومت بادشاہت کے تو جنود لشکر ہوتے ہی ہیں، اس نے یہ جو ہیڈ پریسٹ تھا، پیشوائیت کا سرغنہ جو تھا، اس کے بھی لشکر بنائے ہیں، اور یہ لشکر تو وہ ہوتے ہیں، بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی ان کے ہاں تو وہ سپاہ ہوتی ہے۔ تو ملوکیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے، خوش رکھے۔ تو چنانچہ ہمارے ہاں تاریخ میں ہے کہ یہ لوگ جو تھے ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، اوقاف تھے ان کے لیے، کمانے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تو دور اس قسم کا ہو کہ جس میں یہ ساری برائیاں معاشرے کے اندر اچھائیاں بن گئی ہوں، جب برائی عام ہو جاتی ہے معاشرے میں تو پھر وہ کھٹکتی ہی نہیں نگاہوں کے اندر، کوئی ٹوکنے روکنے والا ہوتا نہیں،
قرآن نے کہا ہے یہودیوں کی تباہی کے متعلق سے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے تو وہ تو کرتے تھے، لیکن انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اس لیے تباہی آئی۔ تو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں جنسیات اتنی چھائی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اعصاب پہ کہ کوئی بھی گوشہ وہ لیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے یہ پہلو ضرور نکل آتا ہے، نکال لیتے ہیں وہ اس کے لیے۔ ہماری ان متقدمین کی تفاسیر میں، یعنی جنہوں نے پہلے یہ تفسیریں لکھی، یاد رہے کہ اس کے بعد جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ ساری طرحی غزلیں ہیں، یعنی طرح مصرع وہیں سے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اسی قافیہ ردیف اور انہی مضامین کے اعتبار سے غزل مرتب کر دی جاتی ہے۔ وہی ہوتا ہے، کوئی ایک انچ ادھر ادھر نہیں وہاں سے ہو نہیں سکتا۔ انہیں اتنا مستند سمجھا جاتا ہے، اور مستند وہ اس طرح سے بنا دی گئی کہ جو کچھ کہا گیا اس کی تائید میں ایک روایت لکھ دی گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا تھا۔ جس کی جرت ہے اس کے بعد یہ کہے کہ میں اس کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہوں یا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے آپ کے ہاں کہ اگرچہ وہ کہیں گے کہ 1200 سال سے آپ کے ہاں اتنا کام ہوا ہے، اور کام کی صورت یہ ہے کہ واقعی تفسیریں جو لکھی گئی ہیں قرآن کی 100 جلدوں میں ایک ایک تفسیر آپ کے یہاں لکھی گئی ہے، اور مسلسل یہ لکھی چلی جاتی ہے۔ کمرے کیا کئی حال عمر شہر بھر گئے، اتنی کتابیں ہیں اس کے اوپر، لیکن سب طرح غزلیں ہیں۔ پہلی تفسیر میں جو تبری لکھ گیا ہے، آخری تفسیر میں آج بھی جو لکھی جا رہی ہے وہی کچھ ہے، بس انداز بیان ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ سارے نیام ہیں جو مختلف ہیں، تمثیل وہی ہے، اور وہ چیز جو ہے جنسیات کی۔ پہلی تفسیروں کے اندر جو جنت کی حوروں کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، جو نقشہ کھینچا گیا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ مجھ میں تو یہ جرت ہے نہیں کہ مخلوط مجمع کے اندر اسے بیان کر سکوں۔ جسے سیکس پرورشن کہتے ہیں، یہ پرورشن ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کے لیے میں نے بدنہادی ترجمہ کیا تھا، لیکن بدنہادی بھی حقیقت میں صحیح ترجمہ اس کا نہیں ہے۔ پرورشن ایک تو دریا کا نہر کا رخ ہوتا ہے، وہ ساحلوں کے اندر بہتے ہوئی چلی جاتی ہے، ایک سیلاب کی بنا پر اس کے ساحل ٹوٹ جاتے ہیں، تو ساحل کے ٹوٹ جانے سے پھر پانی جو رخ جس کا جی چاہے ادھر بہہ نکلتا ہے، اور وہی پانی کے جس نے زندگی کی سامان زندگی مہیا کرنا تھا تباہیوں کا موجب ہو جاتا ہے۔ کچھ یوں سمجھیے سائیکالوجی کی نفسیات کی اصطلاح میں یہ پرورشن جو ہے وہ ہے پانی دریاؤں کا جو ساحل کو توڑ کے جدھر جی چاہے پھر بہہ نکلے۔ ہمارے ہاں اس دور میں سیکس پرورشن نظر آتی ہے، تو ٹھیک ہے اپنے طور پہ اگر وہ تاریخ میں یہ کچھ لکھتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہ سارا کچھ آپ کے یہاں تفسیروں کے اندر آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ایک تو یہ چیز سمجھ لیجیے، یعنی جنت کے متعلق اس نے کہا یہ ہے، جنت اور جہنم کے متعلق کہ یہ صرف تمثیلی بیان ہے، یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ ہم نے کہا ہے، یہ سچ مچ اسی طرح سے نہیں ہے جیسا اس دنیا کے اندر تم سمجھتے ہو، مثالیں ہیں صرف دی ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جسے آپ سیکس یا جنسیات کہتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، وہ کوئی ایسی معیوب شے نہیں ہے کہ مذہب کی دنیا میں کہا جائے کہ یہ وہاں تو اس کو باہر ہی نہیں پانا چاہیے۔ یعنی ایک طرف ہمارے ہاں تو یہ کہ وہ اعصاب پہ پورے سوار ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں وہ تصوف والے آتے ہیں، ان کے ہاں سیکس کا نام لینا ہی جرم اور یہ ساری چیز جو ہمارے ہاں دوسری طرف آئی، یہ ساری عیسائیت کی طرف سے آئی۔ عیسائیت اپنا بڑا کارنامہ یہ بتاتی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی،
حتیٰ کہ وہ جو بیٹے تھے خدا کے وہ بھی خدا کی بیوی کے بغیر ہی بیٹے ہو گئے تھے. انہوں نے خود شادی نہیں کی. آگے جو ان کے ہاں پھر تصوف چلا, سینٹس ان کے ہاں جو چلے, کچھ شادی تو ایک طرف رہا, پوچھو ہی نہیں کہ ان کی کیا زندگی تھی, تارک الدنیا کس قسم کے تھے. بڑے بڑے سینٹ ان کے یہاں کے ساتھ مار کا آ رہا کارنامہ کیا ہے کہ جی ساری عمر کیچڑ میں انہوں نے بسر کی تھی. فلاں سینٹ ہیں جناب, یہ ساری عمر انہوں نے غسل نہیں کی. یہ سینٹ ہیں, انہوں نے ساری عمر ناخن نہیں ترکبائے. یعنی اولیاء ہونے کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ کیا صفات تھی اس قسم کا. تو یہ ترک دنیا کی جب یہاں تک کیفیت ہو تو پھر یہ بیوی بچوں کا تو معاملہ کوئی نہیں ہوتا. ننز ان کے ہاں وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ساری عمر راہبہ ہوتی ہیں, شادی نہیں کرتی. تو انہوں نے سیکس کو بڑا گھناؤنا کر کے بتایا. اس کا اثر ہم پہ دوسری طرف یہ پڑا. قرآن کریم وہ ہمیشہ حقائق کو سامنے لاتا ہے. اس نے کہا یہ سیکس ایسی گھناؤنی چیز نہیں ہے. حدود کے جسے اس نے یہ حلال اختلاف کہا ہے, اختلاط کہا ہے, وہ تو نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور نہایت ضروری چیز ہے. تو ایسی چیز گھناؤنی کیوں ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے جو وہ ساحل آشنا ہو جائے جب یہ جذبہ, تو پھر واقعی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. لیکن خود یہ جذبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام سے ہی انسان کو گھنانی شروع ہو جائے. عیسائیت نے یہ چیز پیدا کی. تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہوئی, اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ جو اس دور میں تفسیریں لکھی گئیں ارباب شریعت اور فقہ کے مسائل اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں آپ کہ ان کتابوں میں کم از کم 75% مسائل جو ہیں وہ اسی سلسلے کے ساتھ ہوتے, بالواسطہ یا بلا واسطہ. تو عجیب قسم کی ایکسٹریم اینڈز میں افراط و تفریط کے اندر ہماری قوم چلی آ رہی ہے. تصوف میں جاتی ہے تو ترک دنیا اور ترک لذات. شریعت کی طرف آتی ہے تو اس میں پوچھیے ہی نہیں, یہ تفسیریں جو کچھ انسان کو بتاتی ہیں کہ کہاں وہ لے جائے. سوال نہیں جنت کے متعلق, ہمیں سوال ہی نہیں جنت کے متعلق یہ کوئی سمجھنے یا طے کرنے کی کہ وہاں یہ جنسیات کا بھی یہی سلسلہ ہوگا جو یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہی سلسلے والی بات ہے ہی نہیں وہاں. وہ دنیا, اس کے طوائف, اس دنیا کے تضمنات, وہ آج آپ کی, وہ کہتا ہے تمہارے شعور کی موجودہ سطح پر تم اسے سمجھ نہیں سکتے. وہ دنیا کچھ اور ہوگی, وہ زندگی کچھ اور ہوگی, زندگی کے لوازمات کچھ اور ہوں گے. اب اسے سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے وہ چیزیں کہ جو انسانوں کو اور خاص طور پہ اس زمانے کی مخاطب قوم کو بہت زیادہ پر آسائش اور محبوب نظر آتی تھی, قرآن کریم نے مثالوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھایا ہے. یہ ہے سارا قصہ. لیکن یہاں تو جہاں بھی وہ چیز آئی, جنت کے متعلق کوئی چیز آئی, اور انہوں نے اپنی تفسیروں میں وہ کچھ لکھا اس کے متعلق. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں نہیں بیان کر سکتا. سب سے بڑی چیز حور اور حورو, 2 لفظ قرآن میں آتے ہیں. یہ لفظ جو ہے, پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے, یہ ذرا ممکن ہے پھر موقع نہ آئے ان چیزوں کا, اور یہ چیزیں ہمارے ہاں مسلمات میں چلی آتی ہیں. تو حوروں کے متعلق تو ہے ہی جی کہ جنت کے اندر وہ مومنوں کو جو بیویاں ملیں گی وہ حوریں ہوں گی. یہ حور کا لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر پہلی چیز ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں نہایت پاکیزہ شفاف سیرت, جس میں کوئی دھبا نہ ہو, بالکل شفاف اور صاف پاکیزہ, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اور یہ لفظ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے. پاکیزہ سیرت, شفاف سیرت و کردار کا مرد, اس کے لیے بھی مرد جمع کا صیغہ ہے یہ لفظ ہے حور.
مرد اگر ہوں گے پاک صاف شفاف سیرت کے علمبردار تو انہیں بھی حور کہا جائے گا. یہ ہمارے ہاں کے جو مستند لغت ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لین نے انگریزی میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ میں بات آنے والی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ یہ بولا جاتا ہے عربوں کے ہاں پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، صاف اور شفاف عقل. اور وہ کہتا ہے کہ وہ عقل فریب کار کے مقابلے میں اس چیز کو بلاتے. ایک تو عقل فریب کار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل عیار نہیں بلکہ نہایت پاکیزہ، پیور اینڈ کلین. میں نے اسی لیے انگریزی کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے یا جن معانی میں عرب استعمال کرتے تھے، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، نہایت پاکیزہ صاف شفاف عقل، یہ ہے اس لفظ کے معنی. اور استعمال ہوتا ہے مؤنث مذکر دونوں کے لیے. مردوں کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. یعنی حورن عربوں کے ہاں کہیں گے تو صرف حوریں، عورتیں حوریں جنہیں کہتے ہیں، صرف وہ مراد نہیں ہوگی. پاکیزہ شفاف سیرت و کردار کے، صاف عقل کے مالک مرد جو ہیں ان کے لیے بھی عربوں کے ہاں یہ لفظ حور استعمال ہوتا ہے. عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے شاید اس سے پہلے آپ نے یہ سنا بھی نہ ہو کبھی کہ مرد بھی حور ہوتے ہیں. دوسرا لفظ اس کے ساتھ آتا ہے اینن، این یہ نون. ہمارے ہاں ترجموں میں اور تفسیر میں اسے بھی مؤنث ہی کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے بڑی بڑی سفید آنکھوں والیاں. والیاں جو ہے نا بس اس پہ زور دیا جاتا ہے. لفظ حور کی طرح یہ لفظ بھی جمع کا صیغہ ہے اور مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے. تو قرآن کریم میں جہاں یہ چیز آئے گی، خواہ وہ حور ہو یا عین ہو، اس میں پاکیزہ سیرت، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، صاف اور شفاف عقل، اس کے لیے مرد ہوں یا عورتیں، عربی زبان کی روح سے دونوں کے لیے حور اور عین کا لفظ آئے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن نے بات کیا کی. وہ ایک معاشرے کا ذکر کرتا ہے جسے جنتی معاشرہ آپ کہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. اس کا انداز یہ ہے کہ جہاں تو کوئی چیز ایسی ہے جو خالص قوت کی ہے، مبارزت کی ہے، تو جنگ کی ہے، قتال کی ہے، وہاں وہ مردوں کے صیغے لاتا ہے کہ وہ اس باب میں آگے آگے ہوتے ہیں. اگرچہ قاعدے کی روح سے اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. یہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جہاں انگریزی زبان میں تو ورب جو ہیں وہ تو مؤنث مذکر دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے، لیکن کم از کم ضمائر پروناؤنز اس میں مختلف ہوتے ہیں. قانون کی بنیادی شرط یہ ہے، آپ کو ہر قانون کی کتاب میں لکھا ملے گا کہ اس کے اندر ضمیریں تو مذکر کی استعمال ہوں گی، لیکن وہ لا مذکر عورت اور مرد دونوں کو محیط ہوگا. یعنی اس میں شامل ہو جاتا ہے دوسرا سیکس جو ہوتا ہے. زبان کے اعتبار سے الگ الگ نہیں کہنا پڑتا. عربی زبان میں تو جو ورب ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کا، لیکن اصول قانون کا وہی ہے.
سارے قرآن نے دیکھیے بجوز چند مقامات کے یہاں بالتخصیص اسے مومنات کہنا پڑا، یا ایھا الذین آمنو، یہ مذکر کا صیغہ ہے، سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں اگر یہ مردوں کے صیغے کے اعتبار سے کہا جائے تو پھر سارے احکام قرآن کے مردوں ہی کے لیے ہیں، بجوز ان 2-4 آیتوں کے کہ جہاں مومنات آتا ہے ساتھ۔ تو یہ اصولی چیز، تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں کسی ان دونوں صنفوں میں سے مرد یا عورت میں سے نمایاں خصوصیت کوئی بیان کرنی ہوتی ہے تو وہ اس قسم کے افعال یا ضمیریں لاتا ہے۔ وہ مثلا یہ جو چیز ہے حیا، عصمت، عفت، یہ ٹھیک ہے، مردوں کے لیے بھی وہ تقاضا کرتا ہے، تقاضا تو وہ پہلے مردوں کے متعلق کرتا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ النور 24ویں سورہ، جہاں کہتے ہیں پردے کے احکام آئے ہیں کہ باہر نکلیں، تو یہاں تو یہی ہے نا کہ عورتیں باہر نکلیں جب تو انہیں چاہیے کہ وہ آنکھیں ڈھانپ لیں اپنی اور نیچی رکھیں، نگاہوں کے متعلق یا عورتوں کے متعلق۔ قرآن کریم میں 24/30 پہلے کہا ہے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین مردوں کے متعلق پہلے کہا کہ مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ چلیں تو ہم نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں، وہ تو اسی وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی نہ کوئی۔ اس کے معنی ہوتا ہے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں باہر جائیں تو۔ بہت لفظ عجیب ہے، غض بصر جس کو کہتے ہیں۔ ویسے بھی نگاہ محاورہ ہوتا ہے ہر زبان میں، نگاہیں جھک گئیں ندامت سے، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ یوں ہی کیا ہوا ہوتا ہے۔ کہ میں بٹ بٹ تک دے دیدیاں نال، یہ معنی یعنی یہ محاورے ہوتے ہیں زبانوں کے۔ ہر شخص تکدا ہے لیکن بٹ بٹ تکدا ہے جڑا، یہ الفاظ ہوتے ہیں، محاورے ہوتے ہیں زبانوں کے۔ غض بصر کے معنی یہ ٹھیک ہے نیچے رکھنا ہے، جھکی ہوئی نگاہوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ سچ مچ فزیکل آئیز جو اپنے یہاں چہرے کی ہیں چلو تو ان کو نیچے رکھو، اس کے معنی ہے نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو، اس میں حیا ہونی چاہیے۔ اور آپ کو شاید بات میں سے بات نکلتی ہے، عربوں کے ہاں کیا پوچھتے ہو، جسے آپ حیات زندگی کہتے ہیں اسی سے تو حیا ہے، اس کے ہاں تو اگر حیا نہیں ہے تو زندگی انسان کی نہیں ہے۔ آنکھوں کو نیچے بے باک، تو مومنین سے پہلے کہا ہے اور آگے ہے کل للمومنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بعد میں کہا ہے، لیکن یہاں الگ الگ اس لیے کہا کہ ایک صیغہ اگر استعمال میں لایا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ یہی کہا جاتا کہ صاحب یہ عورتوں سے کہا گیا ہے مردوں سے نہیں کہا گیا۔ تخصیص کر دی قرآن نے ایسے مقامات کے اوپر۔ حیا اس کے نزدیک عصمت اور عفت کا جو جذبہ ہے انسان کا، اس کا مظہر ہوتا ہے۔ نگاہوں سے آنکھوں میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں عزیزان، بڑی چیزیں آتی ہیں، بات اور تک چلی جائے گی، ورنہ میں یہ بتاؤں آپ کو یہ کراماتیں اور یہ جتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ یہ میسمرزم کو کہتے ہیں آج، اور آج کل کے علاقوں کے اندر بہت کچھ جو سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے اندر آنکھوں میں عجیب چیز قرآن نے خدا نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آنکھوں کی حیا، آنکھیں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حیا اس میں ہے یا بے باکی اس کے اندر ہے۔ قرآن نے اسی لیے حیا اور عفت کے لیے آنکھ کی تشبیہ، پہلے تو میں یہ عرض کروں تشبیہ میں نے بار بار کہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا، لفظی وہاں ہے کأنہم، تشبیہ یہ ہے، مثال یوں دی جا سکتی ہے، تو گویا یہ ساری چیزیں تشبیہن ہے، مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔
کہ اس جنتی معاشرے کے اندر اب دیکھیے کیا کہہ گیا ہے، قاصرات الطرف عین، قصر کے معنی ہوتا ہے عزیزان من، اتنے بلیغ الفاظ ہیں یہ کہ اب میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ شعر کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ تو میں کہوں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مغرب کے بڑے بڑے فاضل جو ہیں عربی زبان کے رنگے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کریم کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ قاصرات الطرف عین، نگاہوں کا جھکانا ہی کچھ کم بات نہیں تھی، پوری آنکھ کے متعلق نہیں کہا۔ طرف ہوتے ہیں گوشہ چشم، یہ کوئی جو آنکھ کی ہوتی ہے، پوری آنکھ ہی نہیں ہے، آنکھ کا ہی جھکانا نہیں کہا، یعنی اس کی شدت کی کیفیت یہ بیان کی، انتہائی بیان کی کہ آنکھ تو ایک طرف رہی، گوشہ چشم بھی ان کا جو ہے وہ بے باک یا واہ نہیں ہوتا، وہ دزدیدہ نگاہی سے بھی کام نہیں لیتے۔ دیکھا ہمارے ہاں اصطلاحیں پھر کہتے ہیں دزدیدہ نگاہ نیم باز، یہ الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے قاصرات الطرف میں آتے ہیں۔ آنکھ نہیں، آنکھ کا گوشہ جو ہے اس معاشرے کے اندر جو رہنے والے ہوں گے مرد اور عورتیں، ان کے خیال، عفت و عصمت کے احساس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آنکھ تو ایک طرف، گوشہ چشم بھی بے باک نہیں ان کا ہوگا۔ یہاں صرف عین آیا ہے، دوسرے مقام پہ 56/22 وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، کہ وہاں حور اور عین دونوں ہی لفظ آئے، اور کا امثال نے بات جو میں نے ابھی کہی تھی نا کہ یہاں آیا ہے کأنہم، کاف عربی زبان میں مثال کے لیے آتا، گویا یوں سمجھو کہ، اور یہاں واضح کر دیا کا امثال، کہ ہم مثال دیتے ہیں اس چیز کی، یعنی وہ سچ مچ کی یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہ عورتیں یا اس قسم کا مرد جو تمہارے ہاں کے ہیں، وہاں جو تصور ہے اس قسم کا مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ اب اور آگے یہ بڑھے، جب یہ حوریں جو تھیں وہ عورتیں ہی گنائی گئیں تو پھر وہ مردوں کی انہیں زوجہ بھی بنانا ضروری تھا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا جا کہ عربی زبان کے اندر زوج کا لفظ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تو وہ زوجہ ہی ہوتی ہے، زوج مرد کو تو زوج کہا ہی نہیں جاتا، یعنی وہ عورت اس کو اپنا ساتھی سمجھتی ہی نہیں ہے، اسے زوج ہی نہیں کہتی، وہ تو میاں ہوتا ہے نا، اوپر اللہ میاں ہوتا ہے اور نیچے پھر کاکے دا ابا میاں ہوتا ہے، میاں اللہ بھی میاں، یہ بھی میاں، مجازی خدا تو کہا جاتا ہے، مجازی بھی یوں ہی تکلف ہے، حقیقت میں اس خدا کے متعلق تو پتہ ہی نہیں ہوتا، خدا تو ہوتا ہی یہی ہے۔ یہ زوج کا لفظ عربی زبان میں آتا ہی رفیق کے لیے ہے، ساتھی کے لیے ہے، کمپینین کے لیے ہے، ازواج کہتے ہی کمپینینز کو ہیں، قرآن میں بیشتر مقامات میں یہ چیز آئی، مومن اور ان کے ساتھی۔ اب یہاں وہ جو لفظ آیا زوجناہم بحور عین، تو چلیے صاحب لفظ تو آ گیا زوجنا، اللہ دے ان کو، زوجہ بن گئی یہاں سے، اور حور عین بن گئی ساری یہ عورتیں ہی،
تو یہ عورتیں جو ہیں ان سے اب پڑھایا انہوں نے زوج بننے کے لیے نکاح کرا دیا ان سے، تو صاحب یہ ان کے نکاح میں عورتیں آ گئی۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ خود بھی اس قسم کے پاکیزہ سیرت، شفاف خصلت اور سیرت اور پاکیزگی کے مجسم ہیں، اور ان کے ساتھی بھی، یعنی معاشرہ وہی ہے۔ یہ جو مخلوط معاشرہ، مخلوط کیا ہے؟ ہمارے جیسا کیا معاشرہ ہم کہیں اب، کہ اس کے اندر کا اگر کوئی ایک شخص بھی سیرت کی پاکیزگی کا حامل ہوتا ہے تو سارا ماحول جو ہے بد کردار ہوتا ہے وہاں۔ قرآن نے جنت کے متعلق یہ بتایا ہے کہ وہاں ساتھی بھی ان لوگوں کے انہی جیسے پاکیزہ سیرت کے لوگ ہوں گے، پورے کا پورا معاشرہ ایسا ہوگا، اس لیے کمپینین کا لفظ اس میں ازواج کے معنی میں لایا ہے۔ وہ اور ان کے ساتھی، سارا معاشرہ جو ہے اس قسم کا پاکیزہ سیرت کا ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے، یعنی وہ جنت میں جانے کے لیے عورتیں وہاں سے محروم نہیں کی گئی، وہ تو ان کی اس زمانے کی بنائی ہوئی وضع کردہ روایت ہے نا کہ حضور نے فرمایا معراج کی رات جب میں نے جہنم میں دیکھا، جھانک کے دیکھا تو وہاں عورتوں کی کثرت نظر آئی تھا، جہنم میں بھی عورتیں۔ قرآن کریم نے تو دونوں کو دوش چلایا ہوا ہے، سارے قرآن میں آپ دیکھ جائیے عزیزان، دونوں کے لیے وہ جنت اور مغفرت اور آسائشیں اور نعما برابر برابر۔ کسی کوئی گوشہ ایسا نہیں زندگی میں جس میں عورت کو ایک قدم بھی پیچھے رکھا گیا ہو۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، آج تو خیر اب ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ بیوی ذرا آگے چلتی ہے، ورنہ ہمارے ہاں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ میاں آگے چل رہا ہوتا تھا، بیوی پیچھے پیچھے ہوتی تھی، اور باتیں وہ کرتے جا رہے تھے، اگلا پیچھے سے پچھلا اگلے سے لے کے وہ چلتی تھی پیچھے۔ اس کو ضرورت تھی کہ ہم دوست چل سکے؟ قرآن نے دونوں کو ہم دوست چلایا۔ تو یہ کمپینین اس معاشرے کے اندر، جنت کے اندر، مرد اور عورت جسے آج ہم کہتے ہیں، بہرحال مومن اور مومنات، ان دونوں کا ذکر ہے، اور دونوں ہی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ پاکیزہ سیرت ہوں گے، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ۔ بڑا خوبصورت ترجمہ لین نے کیا ہے اس کا، عقل فریب کار نہیں، ان کی وہ حامی ہوں۔ اور جو مثال دی ہے بڑی برکت، کانہم بیض مکنون کانہم لؤلؤ مختوم، یوں سمجھیے، یعنی پاکیزگی سیرت کی جو مثال قرآن نے دی ہے، کہا یوں سمجھو کہ جیسے صدف سپی کے اندر پاکیزہ شفاف موتی ہو۔ سیپ اس سمندر کے اندر ہوتی ہے جہاں موجوں کے تھپیڑے ایک سیکنڈ کے لیے چین نہیں لینے دیتے، نہایت کڑوا تلخ کھاری پانی، خس و خاشاک، کثافتیں، غلاظتیں، یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ وہ میں نے جیسے کہا کہ موجوں کے ہنگامے بھی ہوتے ہیں، تلاطم خیزیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، لیکن وہ سیب جو ہوتی ہے اس کے اوپر تو یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے اندر جو موتی ہوتا ہے اس پہ کوئی چیز خارج کی اثر انداز نہیں ہوتی۔ بات ہوئی نا پاکیزگی سیرت کی، کہ اس قسم کے ماحول میں بھی رہتے ہوئے جو سمندر جیسا تلاطم خیز بھی کیوں نہ ہو، نجاستیں اور غلاظتیں بھی اس کے اندر کیوں نہ بھری ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا اثر جو ہے، باہر کی ان چیزوں کا، فضا کا، اس قسم کی جو ہوائیں بھی، ہوا بھی اب تو صاف نہیں ملتی ہمیں، ان چیزوں کا اثر انسان کے جسم کے اوپر تو ہوگا۔ یہ سیب کی مانند ہے جسم اس کا، اس کے اندر ہے جوہر خودی جس کو انسانیت کہتے ہیں، وہ اس سے بالکل محفوظ ہوتی ہے جیسے سیب کے اندر موتی ہوتا ہے۔ یہ جو تشبیہ ہے سیب کی، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی خودی، سیلف، پرسنالٹی، نفس، اصل انسان تو وہ ہے نا جسے آپ میں کہتے ہیں، یہ باقی تو سب کچھ میرا ہوتا ہے نا، میرا جسم، میری آنکھ، میرے ہاتھ، حتیٰ کہ میری جان،
یہ میری ہوتی، یہ کس کی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں میری؟ وہ میں ہوتا ہے. یہ میں ہے جو اصل ہے، جسے قرآن نے کہا ہے نفس انسانی، جسے آج سائیکالوجی میں پرسنالٹی یا سیلف کہا جاتا ہے. اقبال جسے خودی سے تعبیر کرتا ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس طرح سے موتی کی پرورش اس کی پاکیزگی کے لیے صدف کا نہایت مستحکم محکم مضبوط ہونا ضروری ہے، ایسا کہ وہ باہر کے اثرات کو اندر آنے ہی نہ دے. یہ مثال بڑی برجستہ ہے انسان کے طبعی فزیکل جسم پیکر اور اس کے اندر جو سیلف کا موتی ہے اس کی تصویر. اور اقبال کے کلام میں تو پوچھے ہی نہیں کہ کتنا کچھ. فارسی کا شعر، یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، با اضطراب موج سکون گہر بدے. اس قسم کا قلب سلیم کہ جس طرح سے سیپ کے اندر موتی ہو کہ باہر تھپیڑے کھاتی رہے وہ موجوں کے، اور وہ اندر پرسکون ہو، اس کے اوپر اضطراب کا شائبہ تک نہ ہو. سیب کے متعلق یہ مشہور ہے، یہ چیز افسانہ ہی کیوں نہ ہو لیکن تشبیہاً بڑی عمدہ چیز ہے کہ موتی کس طرح سے بنتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ابر نیسان بہار، یہ بہار کے موسم میں ایک بادل آتا ہے، اس میں سے ایک بوند ٹپکتی ہے، سیب اپنا منہ کھول دیتی ہے، وہ بوند اس کے اندر ٹپکتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سیب کے اندر وہ جو ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کر نشو و نما پا کر پختگی حاصل کر کے موتی بن جاتا ہے. یہ عام چیز ہے. تو یہ تشبیہ جو ہے یہ بڑی تامہ تشبیہ ہے، یہ کہنے کے لیے کہ انسانی جسم کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ تندرست ہو، توانا ہو، صاف ستھرا پاکیزہ ہو، تاکہ مقصود بالذات نہیں ہے. سیب کا ایسا ہونا مقصود بالذات نہیں، اس موتی کی پرورش کے لیے یہ ضروری ہے. تو انسان کی طبعی زندگی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر جو انسانی خودی یا ذات یا سیلف کا موتی ہے وہ مستحکم نشو و نما پا کے پاکیزہ اسی طرح. یہ جو تشبیہ ہے یہ اقبال کی ہاں تو پھر شروع سے آخر تک ملتی ہے، سمجھایا ہی اسی طرح سے جاتا. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. موتی جب اس کے اندر پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، وہ موتی ٹوٹتا نہیں ہے صاحب توڑنے سے. پانی کا قطرہ موتی بن کر اتنا سخت ہو جاتا ہے. دین یہ ہے عزیزان من کہ وہ جو فطرت کی طرف سے ان ڈیولپ فارم کے اندر پانی کے قطرے کی شکل میں انسان کو وہ سیلف یا خودی ملی ہے، وہ اس طبعی زندگی کے صدف کے اندر آہستہ آہستہ نشو و نما پاتی ہوئی موتی بن جائے. موتی بن جائے گا تو صدف خود ٹوٹ جائے گی، اور یہ موتی جو ہے پھر اس کے بعد اس بازار مصر میں چلا جائے گا جہاں یوسف کی طرح اس کے بڑے بڑے خریدار آئیں گے، جسے اخروی زندگی ہم کہتے ہیں. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے. قرآن نے کہا ہے کأنہم بیض مکنون. کہا ہے مثال کے طور پہ یوں سمجھیے جیسے صدف کے اندر پاکیزہ موتی ہوتا ہے. پاکیزہ سیرت انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے، مرد عورت دونوں اس میں ہیں. حور اور عین کے لفظ آئے ہیں قرآن میں، دونوں کے لیے. اس سے زیادہ عزیزان من خوبصورت بلیغ اور پوچھو
شعر کی داد دینے والوں سے بھی کہ اس سے بہتر نثر کے اندر شاعری کوئی ہو سکتی ہے. یعنی حسن اسلوب کے بنا پہ میں کہتا ہوں، ورنہ قرآن تو شاعری نہیں ہے. کیا مثالیں دیتا چلا جاتا ہے، کیا چیز اس نے کہی تھی، اور اس کے بعد آپ تفسیریں دیکھیے، اس کے اندر یہ ان حوروں کی جو تفصیلات دی گئی ہیں، میرے اللہ پوچھو نہیں، میں نہیں بیان کر سکتا. ذہنوں میں آ رہی ہیں میرے اس وقت ساری چیزیں، تو ساری میری وادیوں سے اندر بھرا پڑا ہے میرا ان چیزوں سے. لیکن نہیں، یہیں آئیے، یہیں تک رہیے، قرآن تک رہیے کہ کیا کہتا ہے وہ، ان کو جانے دیجیے. اس لیے کہ آج یہ باتیں بھی بہرحال قرآن کی آیتیں سامنے آتی ہیں، مجھے سمجھانا ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ورنہ بات آج ہماری سمجھ میں بھی مشکل سے آ جاتی ہے. اس لیے کہ وہ رونے والا یہ تو رو گیا ہے نا کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. تو جب اس محیط میں ہمارے گوہر زندگی کہیں نہیں تو ان مثالوں سے بھی بات ہم سمجھیں گے کیا. عزیزان، بات ہو رہی تھی جنت کے اندر باہمی ایک دوسرے کے سامنے جو نقشہ پیچھے کھینچا تھا. مساوات کا نقشہ یہ ہے کہ اس نے نشستیں جو رکھی ہیں قرآن نے سرر کے اندر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، تھرون جیسی سے کہتی ہیں یا بہرحال ایسی خوبصورت چیز بیٹھنے کی جس میں سے سرور آ جائے انسان کو، اس میں بھی آگے پیچھے نہیں نشستیں قرآن نے رکھی ہیں. کیا بات کہنے کی ہے، نشستیں ایسے بچائی ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو. مساوات کی یہ انتہا ہے اس معاشرے. اتنا ہی نہیں کہ ہر ایک کے حصے میں وہی تخت آئے گا، بلکہ نشستوں کی ترتیب اس قسم کی ہوگی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آگے ہو دوسرا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، ایک دوسرے کے بالمقابل ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. آپ نے وہ جہنم کے اندر اہل دوزخ کے لیڈروں کے اور عوام کے، مذہبی پیشواؤں کے اور ان کے مقتدیوں کے، اہل طریقت کے اور ان کے مریدوں کے مکالمے تو آپ نے سن لیے تھے. متعدد بار وہ آیات آ چکی ہوئی ہیں ہمارے سامنے. اب ذرا یہ جنت میں یہ بات سنیے وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے گا، کالا قائل منہم انی کانا لی کریم. کہنے لگا کہ یار میرا وہاں ایک دوست ہوتا تھا، ایک ساتھی ہوتا تھا، بڑا ہی قریبی بنتا تھا وہ میرے، وہ نظر نہیں آیا جنت میں کہیں. یہ کریم کی بات عزیزان من سوچ لیجئے، ساتھی بناتے وقت سوچ لیجئے. کہا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے بات کیا کرتا تھا جب میں اس سے کہتا تھا کہ صاحب انسان کے ہر عمل کا نتیجہ سامنے آ کے رہے گا، یہاں نہیں تو اگلی زندگی میں آئے گا. اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم کہتے رہتے ہو، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر مکافات عمل ہوگا، پھر ان کا نتیجہ سامنے آئے گا. کہا ہمیشہ وہ میرے پاس جھگڑا کرتا تھا، آج وہ نظر نہیں آتا. تو کہا کہ کیا وہ یہی بات نہیں جو وہ کہتا تھا کہ اسی کی بات اس کے لیے سچی ہو گئی ہو. کالا حل انتم مطلعون فاطلع. کہا دیکھنا چاہتے ہو اس کو کہ وہ بھی آ گیا ہے یا نہیں، آ گیا ہے کیا الفاظ ہیں، جاؤ نہیں. کہا ذرا ادھر جہنم کی طرف جھانک کے تو دیکھو. عزیزان من، شاعری میں قصیدے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تشبیب ہوتی ہے، ایک گریز ہوتا ہے. پہلے اشعار اس میں ہوتے ہیں وہ عام مناظر کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا، اور اسی میں سے نکلتے ہوئے گریز ہوتا ہے. آگے چل کے پھر وہ ایک شعر آتے ہیں جس میں اصل مقصد ہوتا ہے وہ قصیدے کا. یہ انداز جو تھا نا قرآن کا کہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اب اس میں ایبریپٹلی اگر جہنم کی بات آ جائے تو وہ جو بلاغت ہے اسلوب بیان کی وہ اس میں نہیں رہتی. کس انداز سے یہ جہنم لا رہا ہے یہ دیکھیے.
وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ قیامت وامت کچھ نہیں ہے، ہم نہیں اٹھیں گے، تو نظر نہیں آتا، کیا وہ سچ مچی بات تو نہیں ہو گئی؟ اور دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں نظر نہیں آتا، آؤ ذرا جھانک کے دیکھو، یعنی اب جھانک کے دیکھو جہنم کی بات کر رہا ہے قرآن نا۔ گریز ملازہ فرمائیے کیسی خوبصورت ہے کہ ذرا جھانک کے دیکھو، فرآہ فی سوائل جہیم، دیکھا تو وہ بالکل عین وسط میں جہنم کے لڑکا ہوا ہے، اور تیری پیا وہ ہے، جھانک کے دیکھا اور دکھا بھی دیا ہے کہ وہ وہاں ہے۔ تو یہ جو لوگ بے عزیزان ایمان ایسی باتیں کرنے والے ہوں نا کہ صاحب کہاں کا اٹھنا، کہاں کی جنت، کہاں کا جہنم، کہاں کا مکافات عمل، کہاں کی آخرت کی زندگی، بچ کے رہا کرو ان سے۔ اس لیے کہ قالا تاللہ ان کتا لتردین، کہا کہ خدا گواہ ہے کہ یہ اس سے کہہ رہے ہیں، اپنے دوست سے۔ اس نے یہ کہا ہوگا نا کہ السلام علیکم یار کہاں ہو تم، ہمیں بھی اپنے ڈبے میں جگہ دو، ہم تو یہاں مر گئے حبس کے مارے۔ اس نے کہا ستیہ ناس تیرا، تو مجھے بھی لے ڈوبا تھا، لاؤ لا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر خدا کی نوازش میرے حال پہ نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ وہیں ہوتا، تو آپ تو ڈوبا تھا، ہم کو بھی لے ڈوبنے والا تھا، تو بچ گیا، خدا کی نعمت مجھ پہ ہوئی۔ کہا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کہا کیا آپ یہ واقعہ نہیں دیکھ رہے ہو ہم کہاں ہیں؟ اس سے اندازہ لگاؤ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد ایک جنت کی زندگی ہے۔ اور جنت کی زندگی کے متعلق یہاں دو باتیں کہی ہیں ایمان، انگریزی میں وہ دو لفظ جو ہیں میں نے پہلے پچھلے درس میں غالباً بتایا تھا، ایک تو ہے سروائیول۔ یورپ کے مادہ پرست فلاسفر اور سائیکالوجسٹ آہستہ آہستہ ریسرچ کرتے کرتے پہلے تو اس پہ پہنچے کہ سروائیول ہے، مرنے کے بعد زندگی تو ہے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسی ہے، کتنی ہے۔ اب لیٹسٹ ان کے ہاں کی جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں امورٹیلٹی ہے کہ وہ زندگی ہے، حیات ابدی ہے، وہ اس پہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ یہ چیز ہے جو قرآن نے کہی کہ وہ موت جو وہاں آئی تھی اس کے بعد جو ہم آئے ہیں الا موتتنا الاولی، وہی پہلی موت تو موت ہے، اس کے بعد اب موت نہیں ہے۔ وہ بچپن میں جو مائیں کانوں میں ڈالا کرتی تھی، کیا تھی وہ مائیں اور کیا وہ چھوٹے چھوٹے بول تھے، اللہ میاں مارے گا مار کے جوائے گا، وت پھیر نہ مارے گا، یاد ہے نا، وت پھیر نہ مارے گا، قرآن کی آیتوں کے ترجمے تھے یہ۔ پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بہرحال یہ تو بات وہاں جا کے دیکھ۔ اسے کہا کہ دیکھ لیا تم نے یہ جنت، اور پھر یہ سوچ رکھو کہ اب اس کے بعد موت نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ لفظ ہے انا ھذا لھو الفوز العظیم، کہا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو تم، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں نجات کا تصور نہیں ہے، فوز کا۔ نجات کے معنی ہے کہ کسی عذاب میں انسان مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارا ہو جائے، تو یہ تو کوئی گین نہیں ہے، یہ تو کوئی کمانا نہیں ہے، کچھ حاصل کرنا نہیں ہے۔ یعنی صبح بخار ہوا، اس کے بعد دوائی وائی دی، شام کو بخار اتر گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے آپ صبح بخار سے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے، اس میں حاصل کیا ہوا؟ سارے دنیا کے مذاہب کے اندر نجات کا تصور ہی یہ ہے کہ انسان اچھا بھلا تھا، بغیر گناہ سے تھا، یہاں آیا، گناہ کی آلودگیاں وغیرہ ساتھ اس کے ہوئی، اس کے بعد خدا نے اس کو بھٹی پہ چڑھایا، وہاں دھوبی کی اور جہنم میں بھیجا، چاک پات قرار کے صاف ستھرا کر کے پھر باہر نکال دیا ہے۔ ہوا کیا؟ یعنی یہ لمبا چوڑا اتنا چکر، اتنا بکھیڑا، یہ سب کچھ اس کو پیدا کرنا، دنیا میں سے گزارنا، پھر اس کو پھر زندہ کرنا، بھٹی پہ چڑھانا، جہنم میں بھیجنا، اس کے ساتھ پھر کیا کہ جی جیسا یہ پہلے تھا نا ویسا ہو گیا، بڑا کام کیتا۔ قرآن نے عزیزان من فوز کہا ہے، اچیومنٹ ہے، حاصل ہونا ہے کچھ، پہلے جیسا رہنا نہیں ہے۔ فوز
فوز عظیم، اور کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہا ہے یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، کام کرنے والوں کے لیے۔ اور دیکھا کہ جنت کن کے لیے ہے؟ کام کرنے والوں کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اس سے حاصل ہوتا ہے کچھ، ایز یو ور نہیں ہوتا اس میں۔ اگلی آیت ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اب جہنم آ گیا، کپ کپا دینے والی بات عزیزان من، یہاں بیٹھے ہوئے بھی غور کیجئے تو واقعی کب کبھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ نزلاً، میں نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق کریم کہا ہے جنت، وہ رزق جس میں تمہاری تکریم، عزت، عظمت برقرار رہے گی، روٹی بھی ملے اور عزت نفس بھی ہو، اس کے لیے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ تم تو مہمان ہو گئے ہمارے، تو مہمان کی تو بڑی عزت ہوتی ہے نزلاً۔ کہا یہ مہمانی جو ہے خدا کی یہ بہتر ہے یا شجرۃ الزقوم بہتر ہے؟ یہ لفظ قرآن میں متعدد مقام پہ آیا ہے۔ جہنم کے اندر سب چیزیں تشبیہاً ہیں۔ زقوم جو ہے ویسے تو وہاں صحرا کے اندر یہ جسے تھوہر کہتے ہیں نا ہم، اور اس میں تھوہر میں بھی ایک ناگ پھنی ہوتا ہے، وہ جس کے پتے ایسے وہ پھن جیسے، سانپ کے پھن جیسے جو پتے ہوتے ہیں نا، یہ اس قسم کی جو تھوہر ہوتی ہے وہ اس کو کہتے تھے عرب، یعنی بدترین قسم کی زہر آلود قسم کا ایک پودا جس کی شکل ہی سانپ جیسی ہو، اسے کوئی بھی نہیں کھاتا تھا، کہیں کوئی چکھ بھی لے تو اتنا کڑوا ہوتا تھا کہ وبال، اس سے عربوں نے لفظ جو تھا زقوم، ہر وہ شے جو وبال جان بن جائے، اب یوں معنی ہو گئی اس وہاں جو کچھ ملے گا۔ اب دیکھیے گا کہ مثالوں کے ذریعے کیا سمجھایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وبال جان بن جائے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بات بتا دی کہ کن کے لیے ظلم ہی ہے، جرم عظیم عزیزان من قرآن کی بارگاہ کے اندر، سلب اور نہب اور استحصال دوسرے کا، غصب، زیادتی، استبداد، یہ ہے ظلم ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہتا یہ نہ سمجھو کہ ہم کسی یہاں کے درخت کی بات کر رہے ہیں، وہ درخت، وہ شجر کہ جو جہنم کے بنیادوں میں سے جس کی جڑیں اکھڑ کے اوپر آئیں گی، جہنم کی آگ سمجھ لیجئے، اس آگ کے اندر اس قسم کا شجر آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہے۔ اور پھر یہاں جہیم ہی کہا ہے، تو آپ کو تو معلوم ہے نا، جہیم ہر وہ مقام جہاں کسی کی نشو و نما رک جائے، جہاں پانی کی روانی بند ہو جائے۔ زندگی حرکت اور حرارت کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، چلے جانے کا نام ہے، ارتقاء کا نام ہے، ایوولوشن کی سٹیجز طے کرنے کا نام ہے، بڑھتے چلے جانے کا نام ہے۔ جہاں کہیں رک گیا کوئی، وہی جہیم ہے، وہی جہنم ہے۔ اس دنیا کے اندر جہاں جن قوموں کی زندگیاں کسی مقام پہ ٹھہر جائیں، آگے رک جائیں، آگے نہ بڑھ جائیں، وہ جہنم ہے، جہیم ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے آگے جانے کے بعد جنت تو آگے چلنے کا مقام ہے، جہاں رک جانے والی بات ہے جہیم۔ کہا کہ یہ درخت یا فصلیں یا اجناس یا پھل تو نشو و نما دینے کے لیے ہوتے ہیں نا، جو درخت جہیم سے اگے اس نے نشو و نما کیا دینی ہے، وہ تو وبال جان بن گیا۔ یہاں وہ ہے تلوہا کانہ رؤوس الشیاطین، یہ اس کے پتے جو ہے اس قسم کے ہوں گے، خوش ہے اوپر اس کے جو ہے، رؤوس الشیاطین کے ترجمے کیے جاتے ہیں شیطانوں کے سروں جیسے، اور پھر چلتے ہیں پھر ہمارے ہاں کے محقق کہ شیطان کا سر کیسا ہوتا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے سامنے، شیطانوں کے سروں جیسے اس کے وہ خوشے ہوں گے۔ تو شیطان یہ عرب تھے نہیں، یہ تو عرب تھے نہیں نا، عرب تو کوئی ہمارے ہاں مفسر ہوا ہی نہیں، نہ اہل لغت ہوا۔ عربی زبان میں شیطان یہ سانپ کو کہتے تھے، پھنیر سانپ کو۔ تو وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ناگ پھنی، اس کو ناگ پھنی تھوہر کہتے ہیں۔
مثال کے طور پہ بتایا ہے کہ اس قسم کا وہ اگے گا جہنم کے بیچ میں سے، ہوگا وہ وبال جان ہو. اب اس قسم کی چیز کے درخت تو وہ نظر آئے گا، لیکن وبال جان مثالیں سوچیے عزیزان میں، اور وہاں کی زندگی چھوڑ کے یہاں آ جائیے. اور جس رزق سے موت اچھی ہوتی ہے اس کا تذکرہ سن لیجئے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے پیٹ تو بھرتا جائے گا، اس سے نشو و نما نہیں ہو سکے گی. دولت کے تو انبار ہوں گے، تجوریاں بھری ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے بیلنسز ہوں گے، بہت فراوانی سے ملا ہوا ہو، پیٹ ہی بھرا ہوگا. ہوگا کس قسم کا وہ؟ 17/60. میں نے عرض کیا ہے کہ اب اپنی دنیا کی طرف آ جائیے. قیامت موجود تو ہے نا، آپ کو یاد ہے ہم بتایا تھا. قرآن اسی دنیا سے جنت اور جہنم کو شروع کر دیتا ہے. عزیزان من، انتظار نہیں دینا چاہتا. وہی درخت وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. ملعون کہا ہے، لعنت کے معنی ہوتا ہے ہر قسم کی نعمت، آسائش، نشو و نما کے سامان سے محروم ہو جانا. شجر کہہ کے رزق کی طرف تو آتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں تو ہوں گی. اب اس کے متعلق پہلے تو یہ کہا تھا کہ پیٹ ہی بھرے گا، اب ملعون کہا ہے، اس کی محرومی ہوگی ہر قسم کی نشو و نما. 17/60 حدیث کا ریفرنس 17/60. آگے ایک ریفرنس ہے 44/43 44 مٹا 43 44/43. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. اسیم کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ تھک جانا، واماندہ ہو جانا، کمزور ہو جانا، چلنے کی سکت نہ رہے جس کے اندر، وہی جہیم کی صورت میں ہے. یہ کہا کہ یہ رزق جو ہے طعام الاسیم ہے. رزق سے تو انسان میں توانائی آتی ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جس میں جو توانائی انسانیت کی ہوتی ہے وہ بھی تھکے ہارے و ماندہ انسان کی ہو جاتی ہے، چلنے کی ہمت ہی نہیں رہتی اس کے ساتھ. کس کے لیے ہے؟ 2-3 آیتیں بیچ میں ہیں. کہا کہ یہ لایا جائے گا سامنے اور کہا جائے گا اس سے. غور سے سنیے عزیزان من، ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ شجرۃ الزقوم جو ہے، شجر ملعون جو ہے، کہا کہ اس سے کہا جائے گا ذوق، ایک لفظ، کھا اس. انکا انت العزیز الکریم. تو دنیا کے اندر بڑا قوت والا، تو بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا، کھا اب اس شجرۃ الزقوم کو. عزیز الکریم کو دیا جا رہا ہے. ایک عزت اور کرامت تو قرآن کریم کی اقدار سے حاصل ہوتی ہے، ایک فرعونیت سے حاصل ہوتی ہے. کیا نقشہ کھینچتا ہے قرآن اس کا. وہ لایا جائے گا. درمیان کی آیتوں میں یہ چیز ہے کہ کھولتا ہوا پانی صاف دیا جائے گا. میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. یہ ہوگا زقوم کا، شجرۃ الزقوم کا ملعون اور اسیم قسم کی یہ چیز، پیٹ بھرنے کے لیے. پانی کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ پانی میں زندگی ہے، لیکن وہ تو ٹھنڈے پانی میں زندگی ہوتی ہے. یہ گرم پانی یا کھولتا ہوا پانی کسی پودے کے اوپر ڈال دیجئے، اسی وقت کرمر ہو جاتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. کہا یہ ساتھ ہوگا. اور یہ اندازہ دیکھیے قرآن کا کہ کہا جائے گا ذوق، کھا اب اسے. انکا انت العزیز الکریم. بہت بڑا بنا پھرتا تھا. کیوں؟ یہ ہے اس دنیا کی زندگی کی بات یا نہیں؟ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. ہزار حیف نہ بھی نہیں قیامت موجود.
بڑا عزیز صاحب اقتدار کو کہتے ہیں، کریم وہ جو بڑا باعزت بنا پھرتا ہو، مکرم بنا پھرتا ہو، اقتدار اور قوت کا مالک. اور پھر جب اقتدار اور قوت اور دولت حاصل ہو گئی تو وہ کریم کو معاشرے کے اندر وہ بانی گیا خود ہی موسٹ ریسپیکٹیبل پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں. لوگ انا کانت العزیز الکریم. ہاں یہ 44 کا ہے جی. اور واضح کر دیتا ہے قرآن 56/45. کہا یہ کون لوگ تھے؟ یہ اقتدار بھی حاصل ہوا، عزت بھی حاصل ہوئی، یہ سب کچھ ہوا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین. یہ سرمایہ داروں کا طبقہ تھا اس دنیا کے اندر، دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے. یہ ترجمہ ہوتا ہے اس لفظ کا مترفین، اطراف ہی سے کہتے ہیں. دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے، محنت وہ کرے ماحصل یہ لے جائیں اور پھر وہ اتنا جمع ہو جائے کہ پیٹ تو بھر جائے. لیکن اس رزق سے جو اس طرح سے حاصل کیا جائے، ایک تو جہیم ہے، نشو و نما تو وہیں رک گئی. جو زندگی بخشنے والے عناصر تھے، پانی جیسی چیز، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے زندگی جو ہے پانی سے ہوتی ہے. وہ پانی کی وہ حالت کہ جس میں زندگی تلف ہو جائے انسان کی، کھولتا ہوا پانی، اس قسم کا شجرۃ الزقوم، ملعون، اسیم. اور ایک بات 73/13 73/13 کیا کیا بیان کروں عزیزان من. طعامن ذا غصۃ، وہ کھانا جو کھائے حلق میں پھنس جائے، نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، اور محفوظ رکھے اس کھانے سے کہ کھانا تو پڑے، ذا غصۃ حلق میں اٹک جائے. آپ سوچ رہے ہیں عزیزان من کہ یہ کیا کھانے، یہ کس جہنم کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس قسم کے یہ کھانے ہیں جو کھانے پڑ رہے ہیں، ذا غصۃ. اور پھر آخری چیز عرض کر کے میرا خیال ہے اس موضوع کو پھر ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. میں اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا. یہ اپنی واردات ہے عزیزان من جو بیان کرے. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ جہنم میں محسوس کرتا ہوں. اجتماعی زندگی میں دیکھیے عزیزان من، ریفرنسز لیتے چلے جائیے، یہ یکجا یہ چیزیں بہت کم ملیں گی آپ کو. 88/6-7 سنیے کیا رزق بتایا جا رہا ہے. لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کھانا ذریع، سمندر کے کنارے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں سے گھاس پھوس کثافتیں اس قسم کی چیزیں جو اس میں ڈالی جاتی ہیں. جہاں کہیں ساحل یا کنارہ آ جاتا ہے، وہ چھلاں جنہوں کہنے ہیں نا، موجیں اس کی جو ہے وہ زور سے آتی ہیں. یہ اس قسم کی چیز جو ردی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ اس کو اس موج کے ساتھ اچھال کر پھینک دیتا ہے، آپ پیچھے چلا جاتا ہے. اور یہ ردی کثافت والی چیزیں پھینکی ہوئی دوسروں کی، چچوڑی ہوئی ہڈیاں دوسری قوموں کی، پھینکی ہوئی ردی چیزیں ان کے ہاں کی. ذریع، کہا ان قوموں کو جو ملے گا رزق تو اس طرح کا ملے گا کہ دوسری قومیں جو اپنے یہاں جو چوڑی ہوئی ہڈیاں پھینک جائیں گی، یہ ان کو اٹھاتے پھریں گے وہاں جا کر. وہ میرے یہ خدائے خبیر و علیم کا کلام ہے عزیزان نے. نقشہ کھینچ کے کہا مل تو جائے گا. یہ
اٹھائیں گے یہ لے لیں گے اس سے، لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس میں توانائی نہیں آئے گی، جسم فربا نہیں ہوگا، بھوک مٹے گی نہیں، تلف اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ لا یسمن، وہ جو تندرستی کی پیٹ آتی ہے نا انسان کے اوپر، نشو و نما، وہ نہیں آئے گی اس میں، اور صورت یہ ہوگی کہ کھائیں گے تو بھوک اور بڑھ جائے گی اس کے بعد، پھر یہ وہی پھینکی ہوئی جو کثافتیں اور جھاڑ پھونک ہے ان کو اٹھانے کے لیے پھر چلے جائیں گے۔ ذکر ہو رہا ہے جہنم کا، باہر پھینکی ہوئی لاغر اور کمزور کر دینے والا رزق۔ یہ کون سا ہے؟ اب ہم آگے پھر سورہ صافات کے اوپر، اپنے درس کے اوپر، ثم ان لہم علیہ لشوب من حمیم۔ سنیے عزیزان من کس معاشرے میں ہم جڑ رہے، کہا کہ وہ کچھ ملے گا، کوئی چیز وہاں خالص نہیں ملے گی، ہر شے میں ملاوٹ ہوگی۔ شوبن، وہ میرے خدا تو آ کے یلیموں کو بھی گرتا ہے۔ شوبن، جہنم کے اندر کھانے کی چیزیں ملیں گی اس طرح سے، دوسروں کی پھینکی ہوئی، بھوک نہ مٹے، توانائی نہ دے، اور وہ پھر آنے کے بعد کیفیت یہ کہ کوئی چیز خالص نہیں ملے گی۔ شوبن، ملاوٹیں ہوں گی، ملاوٹ، اور اس کے ساتھ وہ جو کہا ہے کہ پانی اگر ہے وہ تو وہ کھولتا ہوں۔ عزیزان من، وہ ذا غصہ تن ہی نے میری حالت خیر کر دی تھی، حلق میں اٹکا ہوا، آمیزش، کڑوا، کسیلا، تلخ، زہر آلود، حلق میں پھنسا ہوا، نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، پھر وہی کھانا پڑے۔ یعنی جہنم کی زندگی میں سے تو نکلنا ہے نہیں نا، پھر وہی کھانا پڑے، وہی کھانا پڑے، اتنا بھی نہ ہو کہ اس کو کچھ نگلنے کا کوئی سامان تھوڑا سا مل جائے، پھر یاد آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالب جس دور میں گزرا ہے بڑا ہی سختی کا دور تھا، وہ 1857 کا واقعہ، پھر دلی میں ہی وہ پتہ نہیں کس کس قسم کی قیامت سے گزرا ہوگا، کس کس قسم کا یہ روٹی اور یہ کھانا جو تھا، حلق میں پھنس جانے والا زہر۔ عجیب انداز میں وہ شخص بہت اونچا تھا، اور پھر بات صاف کہہ نہیں سکتے، پابندیاں اتنی تھی صاحب، شیر کی زبان اس کے پاس تھی، اور اس میں بھی وہ اتنی اونچی اور بلند، یہ نہیں، اور مشکل زبان استعمال کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جان کے کرتا تھا کہ عام سمجھ میں بھی نہ آئے کسی کے کہ کیا کیا گیا، اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ گوئم مشکل وگر نہ گوئم مشکل، مشکل بھی عرض کرتا تھا، بات سارا نقشہ کھینچ جاتا تھا۔ اب اس وہاں تک ہم تو آئے ہیں نا، حلق میں پھنس جانے والا زہر آلود، کڑوا، کسیلا، آگے بھی نہ جائے، پھنسا بھی ہوا ہو، وہی پھر دوبارہ بھی آئے سامنے، وہی کھانا پڑے۔ عزیزان من، ایک شعر اس کا ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے، شعریت میں بھی بڑی بلندی ہے، بات کتنی اونچی کہہ گیا، یک گریا پسد ضبط 200 گریا رضا دے۔ ضبط کی تو نے اتنی ترکین کی ہوئی ہے کہ آنسو آتے ہیں اور تمہارا حکم یہ ہے کہ آنکھوں سے ٹپکنے نہ پڑے، ضبط کر کے رکھو، روک کے رکھو۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آنسوؤں کا روکنا جو ہے وہ حلق میں کتنی تلخی اور کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ 200 آنسو روکنے کا تم نے حکم دیا، روکتا رہا، انتہا ہو گئی، یک گریا پسا ضبط 200 گریا رضا دے۔ او خدا کے لیے 200 نالے، 200 آنسو میں نے ضبط کیے ہیں،
وہ ایک آنسو بہانے کی تو مجھے اجازت دے، تا تلخی آ زہر توانم سے گلو برد، تاکہ اس گھونٹ سے، اس آنسی سے یہ جو زہر پھنس گیا ہے گلے میں، اس کو تو میں نیچے اتار لوں، اتنی سی تو اجازت دے دے۔ عزیزہ نے من زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، دیکھا یہ بیچارے کس حالت میں کیا کہتے ہیں۔ 200 آنسوؤں کے ضبط کے لیے تم نے کتنا مار رہا ہے، وہ اتنا سا تو کر کے میں یہ جو زہر جمع ہو گئی ہے باہر تو نہیں نکال سکتا، اس سے تیرا استبداد جو ہے اس پہ ایک شہادت مل جائے گی، میں اندر ہی اس کو کسی طرح سے نگل لوں، وہ ایک تو آنسو کی اجازت دے۔ یہ دور تھے، یہ جہنم تھا جس میں سے گزر رہے تھے۔ تا تلخی آ زہر توانم ز گلو برد، دوسرا مصرع لکھنا ہے تو پھر لکھ لیجیے۔ یک گریا پس از ضبط دو گریا رضا دے، تا تلخی آ زہر توانم ز گلو برد، ثم انا مرجعہم لإلی الجحیم، یہ ہے وہ جہیم، رک جانے والی جگہ، مقام جہاں ندی بھی سڑان سے تالاب جوہر بنتی ہے تو اس کے بعد اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، زندگی نہیں رہتی، خود اس ندی کے پانی کے اندر زہر مل جاتی ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، جہیم ہے۔ کہا یہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کو؟ عقل و فکر موجود تھی، آنکھیں موجود تھی، دیکھتے تھے، سنتے تھے، پھر کیا ہوا تھا کہ جو اس جہنم کی زندگی کے اندر یہ بسر کرتے تھے؟ کہنے لگا بل جہنم، اس لیے سنیے عزیزان من، انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، کیفیت ان کی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جس راستے پہ ہمارے اسلاف چلتے آئے ہیں ہم اسی کے اوپر چلتے جائیں گے، عقل و فکر سے کام نہیں لیں گے۔ سن لیجئے جرم جسے تقلید کہتے ہیں آپ کی۔ اتنی ڈسکرپشن جو آپ نے سنی ہے عزیزان من جہنم کی، اس کے کھانے کی، اس کے اس عذاب علیم کی جسے قرآن کہتا ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ کیا ہوا تھا اس قوم کو؟ قرآن کریم میں ہے کہ جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا وہاں جو تم جہنم میں آج آ رہے ہو، کیا بات ہو گئی تھی؟ کہا کہ اگر ہم عقل و فکر سے کام لیتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ یہ جواب ہے، عقل و فکر سے کام لینے والے تو جہنم میں نہیں رہتے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی، الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، ان کے نقش قدم کے اوپر دوڑتے چلے جا رہے۔ جتنا کوئی زیادہ اسلاف کا پابند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بتاتا ہے۔ یہرعون کا لفظ چلتے نہیں ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، آثارہم، ان کے نقش قدم کے اوپر کھڑے ہو کے سوچتے ہی نہیں کہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہرعون، یہ جرم بتایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یہ انہی کی بات نہیں ہے، اے رسول جو تمہارے مخاطب ہیں، مجھ سے بھی شاید وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہی بات نہیں، اس سے پہلے بھی جس قوم نے یہ روش اختیار کی کہ عقل و فکر سے کام نہیں لیا اور یہ کہہ کے کہ جو کچھ پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں اسی راستے کی چلتے جائیں گے، کہا ان قوموں کی بھی یہی حالت ہوگی۔ حالانکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، حالانکہ ہم نے بھیجا تھا ان کے اندر ان لوگوں کو جو بتاتے تھے کہ وہ بابا یہ راستہ غلط ہے، قرآن کی طرف آؤ، خدا کی کتاب کی طرف آؤ، عقل و فکر سے کام لو۔ ہم نے بھیجا ان کی طرف، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، ایک نہ مانی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کہ جنہیں آگے خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا وہ کس قسم کے جہنم میں پڑے۔ نہ مانی انہوں نے، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ تھے، الا عباد اللہ المخلصین، خدا کے مخلص بندے۔ وہاں کہا تھا آمیزشیں اس کے اندر ہوں گی، ملاوٹیں ہوں گی۔ مخلص ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ اور آمیزش کسی قسم کی نہ ہو، خالص صاف شفاف موتی جس سے تشبیہ دی تھی قرآن نے، وہ اس قسم کا، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ایسے جو ہوں ان کو مخلص کہا جاتا ہے۔ کہا کہ خدا کے مخلص بندے جو ہیں
ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی. ان کے سامنے خدا کا کلام آئے گا، عقل و فکر ہوگی، علم و بصیرت ہوگی، فکر و تدبر ہوگا، اور اس کے بعد وہ صحیح راستہ اختیار کریں گے، اور یہ خدا کے مخلص بندے ہیں. اور اس کے بعد اگلی آیات سے اس نے ان مخلص بندوں کی داستانیں شروع کی ہیں. اور اس میں سب سے پہلا جو خدا کا نبی جس کے جہاں سے سلسلہ رشد و ہدایت شروع ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے بات شروع کی ہے، اور مختلف انبیاء کرام کی بات آتی ہے. کیونکہ موضوع نیا آ جائے گا اس لیے تھوڑا سا وقت ہے، ہم اسے آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں. سورہ الصافات کی آیت 74 تک ہم آ گئے عزیزان من، 75 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.